السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 145، 146 اور 147 ہوگا انشاءاللہ، اور 5واں سپارہ بھی ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین فی الدرک، ان بے شک منافقین، منافق، یہ جو آخر پہ یا نون ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ فی الدرک الاسفل، فی میں درک درجے میں ہوں گے، اسفل الاسفلی سب سے نچلے، من النار دوزخ کے، آگ کے۔ یہ لفظ تو نئے نہیں ہیں، یہ جو درک ہے دال را کاف، یا پہلے پڑھ چکے ہیں۔ میں نے اردو کا لفظ اس کے ساتھ لنک کیا تھا، ادراک، کسی چیز کا ادراک ہونا، سمجھنا۔ تو یہاں پر اس کا معنی درجہ ہے۔ تو درجہ کیسے ہے؟ اصل میں عربی میں جب درجات بلندی کی طرف جائیں تو لفظ درجہ استعمال ہوتا ہے، اور جب درجات نیچے کو جائیں تو لفظ درک استعمال ہوتا ہے، دال ر قاف۔ اوپر کو جائیں تو درجہ، جیسے جنت میں درجات ہوں گے بلندی کی طرف۔ جب گہرائی کی طرف جائیں تو پھر درک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کو یاد کرنے کے لیے جو لفظ ادراک ہے، کسی چیز کا سمجھنا، اصل میں ادراک بھی بندہ بہت گہرائی میں سمجھے تو اس کو ادراک کہتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن گہری انڈرسٹینڈنگ ہو، خوب انڈرسٹینڈنگ ہو تو ادراک کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے۔ تو پھر درک الاسفلی، اسفل انتہائی گرے ہوئے کو کہتے ہیں، نچلے کو۔ یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ تو سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے، کیونکہ جہنم نیچے ہے اور اس کی گہرائی میں جانے کے لیے نیچے کو اترنا ہوگا، تو اس لیے یہ لفظ درک استعمال ہوا ہے۔ اور منافقین آخری نچلے والے، سب سے نچلے والے درجے میں ہوں گے۔ ولن، اور ہرگز نہیں، تاجدہ تو پائے گا، لہم ان کے لیے، نصیرا کوئی مددگار۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑا۔ یہ اعتصام ہم اردو میں لفظ ایک بولتے ہیں، الف عین تے صاد الف میم، مضبوطی سے پکڑنے والا۔ تو یہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، قرآن مجید میں اور جگہ بھی آتا ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ باللہ، اللہ کے دین کو، دین کو بریکٹ میں کریں۔ وَأَخْلَصُوا، اور خالص کر لیا۔ اخلصو کو دیکھیے تو خال انفاظ اس میں موجود ہے، الف لگا دیں گے تو خالص بن جائے گا۔ دینہم، اپنے دین کو، للہ، اللہ کے لیے، فاولئک، پس یہ وہی لوگ ہیں، مع المومنین، جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ مع ساتھ، اور مومنین میں یا نون جمع کی علامت ہے، اور مومن آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، میم واو الف میم نون۔ وسوف، اور ان قریب، یؤتی اللہ المؤمنین، یؤتی وہ عطا کرے گا، وہ دے گا۔ یہ لفظ بڑی بار آپ پڑھ چکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا مومنوں کو اجرن عظیما، اجر عظیم، بڑا اجر دے گا۔
اس کا با محاورہ دوبارہ سنیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا، تو یہ وہی لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور عنقریب اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا. اگلی آیت، ما یفعل اللہ، ما کیا، یفعل کرے گا، یہ فا عین لام جسے ہم فعل کہتے ہیں کرنے کو، یہ آپ عربی کا یہ تو بہت ہی بنیادی اور روٹ ورڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کیا کرے گا، بے عذابکم تمہارے عذاب سے، ان شکرتم اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم اور تم ایمان لاؤ، وکان اللہ اور ہے اللہ شاکرن علیما، شاکرن قدردان، شاکرن قدردان. یہ بھی لفظ آپ نے شین کافرہ پڑھا. شکر ادا کرنا بندے کی طرف سے ہو تو شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی طرف سے ہو تو قدردانی ہے. علیما خوب علم رکھنے والا، اور اللہ بہت قدردان خوب علم رکھنے والا ہے. اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں. تمہارے عذاب سے اللہ کیا کرے گا، اور اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ بہت قدردان اور خوب علم رکھنے والا ہے. یہ اس کا با محاورہ ترجمہ تھا. اور اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، اور تفسیر جو ہے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو ہمارے سبق کی بہترین انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. تو واپس آ جائیے. اللہ کے فضل سے، خاص مہربانی سے ہمارے 5 پارے مکمل ہو گئے ہیں. تو آئیے تفسیر کی طرف آ جائیے واپس. اللہ سبحانہ و تعالی جو منافقین کا موضوع تھا اس کو بالکل اس کے نتیجے تک پہنچا دیا آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرماتا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. نچلا درجہ، جہنم کے بھی درجات ہیں، جس طرح جنت کے درجات ہیں اس طرح جہنم کے بھی ہیں. اور یہ منافقین اس لیے نچلے درجے میں ہوں گے کہ دنیا میں بھی انہوں نے سب سے نچلا کردار جو تھا وہی اڈاپٹ کیا. نہ وہ کافروں میں رہے نہ وہ مسلمانوں میں رہے، اور درمیان میں رہے. اور یہ انتہائی نیچ قسم کا کردار ہے اگر کسی انسان میں ہو کہ چلیں جو کافر ہے وہ صاف انکار کر رہا ہے، جو مسلم ہے مومن ہے وہ اللہ کے در پہ ڈٹا ہوا ہے، اور یہ درمیان میں ہے، دونوں طرف ہے. اس کی 2 زبانیں، 2 چہرے، اور اس کے خیالات پراگندہ ہیں. یعنی یہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے. تو یہ گھٹیا کردار ہے دنیا میں بھی. تو اللہ نے جہنم میں بھی اس کو سب سے نچلے حصے میں رکھا ہے. اور منافقین کی جو دوسری علامتیں ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے جو ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے تم. تفاسیر میں بہت ہی گمبھیر قسم کا نقشہ کھینچا گیا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ جہنم کے اندر آگ کے صندوق ہوں گے جن میں ان کو بند کر کے نچلے درجے میں پھینک دیا جائے، اور وہ ہر طرف سے آگ جو ہے، آپ اندازہ کریں اگر کوئی ایک صندوق میں بند ہو اور وہ بھی آگ کا ہو، اور پھر وہ جہنم کے اوپر والی طے نہیں، جس جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، وہ درمیان والی نہیں،
بالکل نچلے درجے والی ہو تو اتنی گہرائی میں تو انسان سمندر میں چلا جائے تو اس کا دم کیا گھٹنا ہے، اس کے تصور سے انسان کانپتا ہے، حالانکہ آگ نہیں ہے۔ اور جہنم میں جو لوگ ایسے درجے میں جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہم تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنے فضل سے جہنم سے آزاد فرما، آمین۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا وہاں نہیں ہوگا۔ اور اس سے بچنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، دوسرے گناہوں کی بھی توبہ ہے، اس طرح نفاق کی بھی توبہ ہے۔ اگر کوئی منافق ہے تو وہ سب سے پہلے توبہ کرے۔ توبہ میں کیا ہے؟ وہ پچھتائے، اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرے، اور صرف زبان سے اقرار کر لینا کسی گناہ کا کافی نہیں ہوتا۔ جیسے یہ منافقت کا پہلے اقرار کرے، فاصلہ ہو، اور پھر اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ اگر وہ ٹھیک نہیں کرتا، زبان سے توبہ کر لیتا ہے اور اسی روش پہ رہتا ہے تو یہ توبہ کی ڈیفینیشن تک نہیں جاتا، اور غالب گمان ہے کہ اس کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ توبہ کی شرائط ہیں، تو وہ اصلاح کرے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، وہ اس منافقت سے باز آئے۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے، یعنی جو درست راستہ ہے اس پہ جم جائے۔ اور چوتھی جو ہے وہ خالص اللہ کے دین کو اپنے اوپر خالص کر لے۔ مطلب کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین زندگی گزارنے کے طریقے، چھوٹے سے چھوٹے طریقے سے لے کے حکومت کرنے تک سب کچھ دین میں آتا ہے۔ تو یہ جو کچھ کرے وہ خالص اللہ کے لیے کرے، وہ دکھاوے کے لیے نہ کرے، وہ لوگوں کے لیے نہ کرے، وہ کسی مجبوری سے نہ کرے، وہ خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ یہ 4 سٹیپ ہیں۔ یہ اگر منافق کر لے گا یا کوئی بھی گناہ گار، کسی اور گناہ کرنے والا یہ سٹیپ اڈاپٹ کر لے گا تو یہ توبہ کی شرائط ہیں، اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہیں۔ اور مومنین کو اللہ کیا دینے والا ہے؟ اللہ مومنین کو عنقریب بہت بڑا اجر دے گا۔ اور جو اجر ہے، اجر اور اجرت، یہ جو ہم اردو میں اجرت جسے کہتے ہیں، کوئی کام کرنے کے بعد جو ہمیں ملتا ہے اس کے بدلے میں اسے اجرت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میں مومنوں کو بہت بڑی اجرت دینے والا ہوں۔ یہاں ایک بڑی قابل غور بات، ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں اور اللہ کی عبادت اس طرح کریں جس طرح کہ عبادت کا حق ہے، دنیا کے انتہائی نیک ترین انسان کی طرح کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اگر ہمیں توفیق ہو جائے عبادت کرنے کی، تو پھر بھی ہم جنت اللہ سے دعوت نہیں لے سکتے کہ ہمارا حق ہے ہمیں دیں۔ پھر بھی اللہ کا فضل شامل ہوگا تو جنت ملے گی، کیونکہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں پہلے دی ہیں، آنکھ، کان، جگر، دل، دماغ، اس کو دیکھ لیں، یہ کتنے قیمتی دیے ہیں۔ کسی ایک نعمت کا بدلہ ہماری ساری زندگی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا، لیکن فرما رہا ہے کہ تمہیں اجرت دوں گا، یعنی تمہارے کام کی قدر ہے، جتنا تم نے کیا ہے خالص ہو کر، اللہ اس کو اجرت گردان رہا ہے، جبکہ اجرت ہے نہیں، کیونکہ اللہ بہت شاکر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرما بھی دیا، چونکہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ نے دل دماغ دیا ہے تو پھر کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ اس کو اجرت شمار کرتا ہے کمال مہربانی سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو کیا ملنا ہے تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ کیا کرے گا عذاب دے کر؟ اللہ کو عذاب دینا پسند نہیں ہے، لیکن اللہ نے 2 راستے دکھا دیے، ایک حق کا راستہ، ایک باطل کا راستہ ہے، ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک گناہ کا راستہ ہے، ایک سنت کا راستہ ہے، ایک بدعت کا راستہ ہے، ایک توحید کا راستہ ہے، ایک شرک کا راستہ ہے، ایک احسان کا راستہ ہے، دوسرا ظلم کا راستہ ہے۔ تو جو اپنا لے گا پھر اس کے ساتھ اللہ وہی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو اور تم صحیح طرح ایمان لے آؤ، شکر کیا ہے؟
کہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے۔ اور آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں بڑی سے بڑی نعمت پا کر بھی جو ان کے پاس نہیں ہوتا اس کا شکوہ اور گلہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ شکر نہیں، یہ انکار ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہوگا اور اللہ پر ٹھوس ایمان لانا ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ بڑا ہی قدردان ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ تم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے اگر کوئی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دیتا ہے اللہ کے نام پر، خالصتاً اللہ کے نام پہ ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اللہ اس کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم بچڑے کی پرورش کرتے ہو، جانوروں کے بچوں کی پرورش کر کے بڑا کرتے ہو۔ یہ مثال دی اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کو بڑھا کر تم تو بڑھاتے ہو تو ایک بچڑا 4 من کا ہو جاتا ہے جوان ہو کر، جب اللہ بڑھاتا ہے تو وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، کھجور کا ٹکڑا۔ تو اللہ اتنا قدردان ہے اور خوب جانتا ہے جو کوئی نیکی کرتا ہے اور جیسے نیکی کرتا ہے اس کی نیت کیا ہے، دکھاوا ہے یا اللہ کے لیے ہے یا دنیا کے فائدے کے لیے ہے۔ تو اللہ پاک سے اللہ جی ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جن کو تو نے اجر عظیم عطا فرمانا ہے ان مومنوں میں ہمیں بھی شمار کر لے اور ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عیش و بہار نصیب فرما اور آخرت کے اندر بھی عیش و بہار نصیب فرمانا۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔